أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل اس سورت کے موضوعات کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی اور اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کے ذریعے سے کی گئی تھی، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور تقوی کو مؤکد کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کتنے ذرائع اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیدا کیے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس آیت میں ہمیں جو پیغام کے طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس پروردگار سے ڈرنا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پوری انسانیت کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا گیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ تو ایک تو اللہ نے اس کے ذریعے سے اعلان کیا کہ ساری مخلوق آدم کی اولاد ہے، تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے پوری مخلوق برابر ہے۔ یہ جو بعض قوموں میں تصور ہے کہ برہمہ کے منہ سے کوئی پیدا ہوا، سینے سے کوئی پیدا ہوا، پیٹ سے کوئی پیدا ہوا، پیر سے کوئی پیدا ہوا، اس کی وجہ سے کاسٹ سسٹم پیدا کیا گیا، طبقاتی نظام بنایا گیا، کوئی اعلیٰ ذات والا، کوئی ادنا ذات والا، کوئی اور کوئی ذات والا، تو یہ سسٹم صحیح نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری انسانیت جب آدم کی اولاد ہے تو سب برابر ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، ساری انسانیت آدم سے وجود میں آئی ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لادنى، کہ چھوٹے کو عربی کو عجمی پر، عجمی کو یعنی غیر عرب کو عرب پر، عرب کو غیر عرب پر، ادنا کو اعلیٰ پر، اعلیٰ کو ادنا پر، کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے یہاں کسی کو فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے ایک تو حقیقت بتا دیا، سارے انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، تو اس لیے طبقاتی سسٹم، کاسٹ سسٹم، اس کی کوئی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ نے بتا دیا کہ ساری اولاد جب آدم کی اولاد ہے تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ رشتہ داری کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی کے جذبات پیدا کیے جائیں، ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس کے لیے رشتہ داری کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا
کہ انسان آپس میں دشمن بن کر نہ رہے بلکہ دوست بن کر رہے، ایک دوسرے کا ہمدرد اور معاون بن کر رہے، اس لیے کہ سب ایک باپ کی اولاد ہے۔ جب ایک باپ کی اولاد ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر ان کا رشتہ آپس میں ملتا ہے۔ پھر کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سلسلے میں جو دوسری بات کہی کہ اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو اسے عام طور پر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کا وجود ہوا۔ جیسے حدیث میں بھی بتایا گیا کہ عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا، اس میں ٹیڑھا پن رہتا ہے، اسی کے ساتھ یہ چلیے، اب سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے، تو اس میں ان کے ٹیڑھا پن کو بھی تشبیہ دی گئی اور بتایا بھی گیا کہ کہاں سے پیدا کیا۔ تو اسی لیے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کوکھ سے ہی ان کا وجود ہوا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے تیسری بات یہ بتائی کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اب ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ پورا نظام بنا ہے وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے بنا ہے، اس لیے سب آپس میں جا کر ایک ہی والدین سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے سب کو دنیا میں رہنا ہے تو بھائی چارگی، محبت اور ایک دوسرے کے تئیں شفقت اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈریے جس کے حوالے سے آپ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور رشتہ داری چلے۔ تو اللہ نے دو چیزیں اس ٹکڑے میں بیان کی، ایک تو اللہ سے ڈرنے کے لیے جو جو جواز فراہم کیے گئے کہ کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں ایک چیز بتائی کہ انسان اللہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو عظمت پیدا ہوتی ہے، لینے والے کے دل میں بھی عظمت ہے اور جس کے سامنے حوالہ دے رہا ہے اس کے دل میں بھی اس کی عظمت ہے، اس لیے اس کے حوالے سے ہم مانگتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے لیے کچھ دے دو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حوالے سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ اللہ کے حوالے سے مانگنا یہ جائز ہے، ظاہر بات ہے کس کے حوالے سے مانگیں گے۔ اور دوسری چیز اس سے یہی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب آپ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، جس سے خود بخود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے والے کے دل میں بھی اللہ کی عظمت ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت ہے، اسی لیے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کی عظمت آپ کے دلوں میں اتنی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آپ کو بچتے رہنا چاہیے۔ والارحام، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس میں ارحام، رحم کی جمع رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ رشتہ داری سے بھی ڈرنے کے لیے کیا مطلب؟ رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داری سے پہلا کنبہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گھر اور خاندان کا معاشرہ، دوسرا سوسائٹی کا معاشرہ۔ جب گھر اور خاندان مضبوط ہوگا پوری سوسائٹی مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے رشتہ داری کو خاص طور پر یہاں بیان کیا گیا کہ آپس میں مل جل کر رہنا ہے تو رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ممکن ہے کہ اگر زمین میں تم پھیل جاؤ تو فتنہ و فساد مچا دو اور رشتے ناطے کو توڑ دو۔ تو یہ ایک تنبیہ بھی اللہ کی طرف سے کی گئی کہ رشتے ناطے کو توڑنا روئے زمین پر فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ رشتہ ناطہ جب ٹوٹے گا تو زمین پر فتنہ و فساد برپا ہو کر رہے گا، اس لیے کہ رشتوں کی وجہ سے
انسانیت پھیلتی ہے، ایک دوسرے سے رشتہ بڑھتے 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 آدم علیہ السلام تک رشتہ پھیل جاتا ہے۔ جب رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے تو زمین پر فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے، مقابلے، یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے حدیث میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داری نے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ رشتہ داری کو جو توڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے مال میں اضافہ کیا جائے فلیصل رحم، اس کو رشتہ داری جوڑنا چاہیے۔ تو دو برکتیں آخرت میں تو ملنا ہے، مل کر رہے گا، دنیا میں بھی رشتہ داری کو جوڑنے سے عمر بڑھتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کام لیتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور محبتیں بڑھتی ہیں رشتہ داری کو جوڑنے سے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رشتہ داری کو توڑنے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بنائے، رشتہ داری کے اسباب اللہ کے ذریعے سے بنے، اس لیے کہ اللہ نے ایک انسان کو وجود میں لایا تو اس کے ذریعے سے یہ ساری مخلوق وجود میں آئی، ساری مخلوق کو بنانے والے اللہ۔ تو رشتے ناطے جڑتے ہیں اللہ کی نے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ تعلمون من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، رشتے ناطے کے اتنے معلومات رشتہ داری کی ہونی چاہیے، اتنی معلومات جس سے ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں، اپنا حسب نسب اتنا لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جس سے رشتوں کو جوڑ سکے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آخر میں بتایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب کہتے ہیں نگران، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی حرکت چاہے وہ چھپ کر کی جائے، کھل کر کی جائے، تنہائی میں کی جائے، سب کے سامنے کی جائے، اجالے میں کی جائے، اندھیرے میں کی جائے، ہر چیز اللہ کے ہاں نوٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس کر کے زندگی گزارنا چاہیے، اس سے زندگی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پیغام اس آیت کے اندر دیا گیا ہے وہ پیغام صحیح طور پر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔